موجود ہے الائنس کلب کے پریزیڈنٹ مخدوم ریاض صاحب، اور آئیے ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے ساتھ ہی موجود ہیں فاروقی صاحب، یہ بھی الائنس کلب کے ممبر ہیں اور کافی تعاون کرتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، دونوں ہی بہترین کام کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی کس طرح پہنچاتے ہیں، کس طرح ان کی امداد کرتے ہیں، اور جو سفید پوش انسان ہیں ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے کہ یہ کس طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جی سر۔ ہمارے کلب کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر کیونکہ رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس سحری افطار کے وسائل نہیں ہوتے، تو ہم رمضان میں جو ہے اور بقرعید میں راشن جو ہے تقسیم کرتے ہیں، مگر بیچ میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ہم ضرورت مند ہم سے رابطہ کرے تو ہم اس کی ہم کلب کے تھرو جیسے ہم کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا کلب بھی پچھلے دنوں ڈسکس کر کے یہ رائے بنائی ہے کہ اس سال میں یہ 2 دفعہ 3 دفعہ راشن بانٹنے کے بجائے ہم لوگوں کو روزگار دیں، چھوٹے پیمانے پہ ٹھیلا لگائیں یا جو بھی ہے، تاکہ لوگ خود کمانے کے قابل ہیں۔ یہ آپ کی تجویز بھی تھی جو ہم نے اس پر ڈسکس کیا، اور یہ جہاں تک سفید پوش اور پیشہ ور بھکاریوں کا تعلق ہے، اور اس پچھلے دنوں کی جو سوشل میڈیا پہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں اس سے بہت واضح ہو گیا کہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں وہ ایک اتنا مطلب بہت ویل آف عہدے دار جو ہے وہ اتنا نہیں کماتا جتنا یہ بھیک مانگ کے کما لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک ڈرامائی طور پہ ایک خاتون اور ایک صاحب نے ویڈیو بنائی، ویل چیئر پہ انہوں نے پٹی وغیرہ باندھ کے زخمی اپنے آپ کو ظاہر کیا، اور 1 گھنٹے میں ان کو 24,000 روپے مل گئے۔ تو یہ ایک جو پیشہ ور بھکاری ہے اس سے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا کہ اس نے 1 گھنٹے میں کتنا کمایا، لیکن چونکہ ڈرامہ کر کے ایک مصنوعی بھکاری بن کر اس نے جو پیسے کمائے، اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک دن میں یہ لوگ کی کتنی آمدنی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی بھکاری کو ہم کوئی نوکری کی آفر کریں تو کوئی بھکاری نوکری کی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم جو سیلری اسے آفر کر رہے ہوتے ہیں وہ دل میں ہنستا ہی ہوگا کہ میں تو اتنے پیسے 1 گھنٹے میں کما رہا ہوں، یہ 1 مہینے کے بعد اتنے پیسے کی تنخواہ دے رہے ہیں اور میرے کام بھی کرنا پڑے گا۔ جی سر، روڈوں پر دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فاروقی صاحب کے خواتین کا بڑی نظر آ رہی ہیں روڈوں پہ بیٹھی ہوئی، جو ہے نا باسکٹیں وغیرہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں، چھوٹے موٹے برتن لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی سخی آدمی آئے گا اور ہماری ہے نا روز کی دہاڑی لگ جائے گی۔ تو ایسی خواتین کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسی خواتین جو ہے نا وہ معاشرہ خراب کر رہی ہیں، بیٹھ کے روڈ پہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ ظاہر لوگ ان کو خواتین سمجھ کے پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں، اور ان کا مقصد تو بھیک مانگنا ہے، بیچنا نہیں ہوتا چیزیں۔ وہ اپنی چیزیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، دکھا رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں بیچ نہیں رہی ہوتی ہیں، ان کو بیچ جائے، مطلب کوئی بھی آ جائے مدد کر دے ان کی، اور کما رہے اس طرح سے، اور یہ طریقہ غلط ہے، ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور ان کا آپ سے کہہ رہا ہے، اس میں یہ بھی رہتی ہے کہ وہ جو چیز کی قیمت مارکیٹ میں دکان پر ہے اس سے زیادہ وہ مانگتی ہیں، اور یہ ان کا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم ضرورت مند ہیں تو ہمارے وہ زیادہ قیمت کو مدد کے طور پہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلانا مقصد ہے، روزدار کو کھانا کھلانا مقصد نہیں ہے، تو اگر کسی کو اس لیول کا کھانا جو گورنر ہاؤس میں مل رہا ہے وہ مل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، نہ اس پہ تنقید کرنی چاہیے کہ، اور نہ یہ فیصلہ کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی وہاں روزدار کو ہی کھانا ملے گا، اور عام طور پہ جس طبقے کے لوگ وہاں آ کر کھا رہے ہیں اور جو کھانا انہیں وہاں مل رہا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی میں اس لیول کے کھانے کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اگر عام غریب لوگوں کو اس طرح کا کھانا وہاں مل رہا ہے تو یہ گورنر صاحب کا بہت بڑا انسانی خدمت کا جو ہے عمل ہے، اور میں اس کی سر ایک بات اور یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں اپنا، جیسے فٹ پاتھوں پہ انہوں نے 3 ٹائم کا کھانا شروع کر رکھا ہے کہ دوپہر کا ہو گیا، رات کا ہو گیا، تو اس میں دیکھا جائے تو بہت سے جو حضرات ہیں وہ صرف کھانے کے ٹائم پہ ان کو 2 ٹائم کا کھانا یا 3 ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے، تو وہ ویسے ہی نہیں کماتے۔
کیونکہ ان کا تو فٹ پاتھ پہ جا کے کھانے کو مل تو جاتا ہے. جو ان کے بیوی بچے جو گھر میں ہوتے ہیں وہ بیچاری عورتیں کہاں جائیں؟ ان کا تو آدمی پیٹ بھر کر آ رہا ہے اور خواتین دیکھو تو ہے نا گھر میں ترس رہی ہیں. تو ایسی خواتین کیا کریں؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ایک پرسنل گارڈ ہے کام کر رہا ہے, اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, 15,000 20,000 25,000 گارڈ ملتی ہے, تو اس میں اگر اس کو کھانا مل جاتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. دوسری چیز یہ کہ فالتو جو لوگ ہیں جو کام ہی نہیں کر رہے ہیں, جو نشہ بھی کر رہے ہیں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ ان کے لیے غلط ہے. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں اچھا ہمیں فری میں کھانا مل رہا ہے اور کھاتے رہیں گے, ہم کچھ کریں گے ہی نہیں. تو دونوں چیزیں ہیں, فائدہ بھی ہو رہا ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ وہ لوگ کام بہت اچھا کر رہے ہیں, لوگوں کو کھلا رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ اس کام کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, بہت بڑا تھینک یو سر, تھینک یو. السلام علیکم.